الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. يقول الله تبارك وتعالى: كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے. بے شمار لا تعداد درود و سلام پیارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جنہیں اللہ تعالیٰ نے سب سے اعلیٰ صفات، سب سے اعلیٰ اخلاق، سب سے اعلیٰ کردار عطا فرما کر مبعوث فرمایا. قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے اس پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو مبعوث فرمانے کے متعلق اور اس بعثت میں، ان کی اس رسالت میں جو خاص طور پر ان کو عطا فرمایا وظیفہ، عمل، یا کہیں کہ آپ کو سب سے بڑی جو صفت عطا کی، آپ کو اللہ تعالیٰ نے معلم اور مربی بنا کر مبعوث فرمایا. یہ آیت جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی، یہ دوسرے پارے میں سورۃ بقرہ کی آیت ہے. اس میں بھی اللہ فرماتے ہیں کہ اسی طرح ہم نے تم میں اپنا ایک ایسا رسول بھیجا جو ہماری آیتیں پڑھ کر تم کو سناتا ہے. وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، تمہیں کتاب و حکمت کی، علم کی تعلیم دیتا ہے. وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، وہ جس کا تمہیں علم نہیں تھا، تمہیں پتہ نہیں تھا، اس کی بھی تمہیں تعلیم دیتا ہے. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمایا، اور آپ کی بعثت کے وقت دنیا کے جو حالات تھے ان کو تاریخ میں نام دیا گیا جاہلیت کا. جہالت اپنے جوبن پہ تھی، جہالت انتہا کو پہنچی ہوئی، یعنی علم کہیں قریب قریب نہیں تھا. کوئی بندہ لکھنا پڑھنا جانتا، خاص طور پر عربوں کے ہاں جن میں نبی علیہ السلام کو مبعوث فرمایا گیا. اور اگر عربوں کو چھوڑ کر باقی دنیا کی بھی بات کریں، عجم کی، جس میں قیصر و کسریٰ کی اس وقت کی بڑی سپر پاور، بڑی طاقتیں تھیں، ان کے ہاں بھی علم مفقود تھا. جہالت ان کے ہاں بھی ایسی تھی، اگرچہ وہ کیسے بھی دعوے کرتے. لہذا ایسے حالات میں جب
ہر طرف جہالت ہی جہالت، لا علمی، اور لوگوں کو نہ اٹھنے کا پتہ، نہ بیٹھنے کا پتہ، نہ چھوٹے کا پتہ، نہ بڑے کا، نہ مجلس کے آداب، نہ کہیں کسی عبادت گاہ کے آداب، نہ گھر میں نہ بازار میں کہاں کیا کرنا، جیسے جس کا دل چاہتا، جو سمجھتا کہ یہ ٹھیک ہے کر گزرتا۔ ایسے حالات میں اللہ تعالیٰ نے اپنے اس پیغمبر علیہ السلام کو مبعوث فرمایا، تو اللہ نے فرمایا کہ آپ کی بعثت مومنوں کے لیے بہت بڑی نعمت، اللہ کا بہت بڑا احسان ہے۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم۔ اللہ تعالیٰ نے مومنوں پر بہت بڑا احسان فرمایا ہے۔ وہ احسان کیا ہے کہ انہی میں سے اللہ نے ایک رسول مبعوث فرما دیا، بھیج دیا۔ لیکن یہ رسول کیا کرے گا؟ کیا کچھ لوگوں کو بتلائے گا؟ کیا کرنا ہے اس نے؟ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ اللہ تعالیٰ کی کتاب کی، اللہ کی آیتیں قرآن پڑھ کر سنائیں گے، ان کا تزکیہ کریں گے، تربیت کریں گے، ان کو سمجھائیں گے، آداب سکھلائیں گے۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دیں گے۔ یہ جو تعلیم دینے اور تزکیہ اسی کا حصہ ہے، تربیت کرنا۔ تعلیم دینا صرف حروف اور الفاظ اور کلمے اور جملے لکھنے سکھانے کا نام نہیں ہے۔ تعلیم پڑھنا بھی ہے، لکھنا بھی ہے، بلکہ قرآن مجید میں اگر ہم پڑھیں، تاریخ اسلام کا مطالعہ کریں، پیارے رسول علیہ السلام کی بعثت کب ہوئی اور کیسے ہوئی، سب سے پہلی وحی کیا آئی تھی؟ اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم۔ پڑھیے، اقرأ پڑھیے۔ تعلیم پڑھنا، پھر لکھنا، لوگوں کو تعلیم دینا، یہ اصل اسلام کا اصل مقصد، کیونکہ تعلیم ہوگی، علم ہوگا، ساتھ تربیت ہوگی، لوگوں کو کچھ سکھلایا، بتلایا، اور ان کی تربیت کے طور پر ان کے کردار کو ٹھیک کیا جائے گا تو سب کو ٹھیک ہو جائے گا۔ رسول اکرم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ معلم بھی، مزکی یعنی مربی بھی، اور تعلیم و تزکیہ تربیت پڑھنے کے بغیر نہیں ہوتا، تو لہذا تعلیم سب ہے۔ لیکن بات یہاں جو آج ہم نے کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ رحمت للعالمین پیارے رسول علیہ السلام کی امت بنایا، رحمت للعالمین والا نبی اور پیغمبر ہمیں عطا فرمایا، اور آپ کی صفت معلم ہونا ہے، مدرس ہونا ہے، یعنی جس کو ہم استاد اور ٹیچر کہتے ہیں۔ تو رسول اکرم علیہ السلام کیسے معلم تھے؟ رسول اکرم علیہ السلام کی ایک حدیث میں ہے، آپ ارشاد فرماتے ہیں، لم یبعثنی اللہ معنتا ولا متعنتا ولكن بعثنی معلما ومیسرا۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے شدت پسند بنا کر، سخت رویہ اپنانے والا، بڑا شدید متعنت عناد رکھنے والا ایسا بنا کر مبعوث نہیں فرمایا۔ اللہ نے مجھے معلم بنا کر بھیجا ہے، اللہ نے مجھے میسر بنا کر بھیجا ہے، تعلیم بھی دینی ہے اور ساتھ آسانی سے، یسر، تنگ بھی نہیں کرنا،
اور رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے تعلیم دی اپنی امت کو۔ اللہ فرماتے ہیں وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ اللہ نے آپ کو تعلیم دی ہے، آپ سب سے عظیم معلم، کیونکہ نبی علیہ السلام کے معلم اصل اللہ تعالیٰ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ۔ اور رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کو جب اللہ نے فرمایا کہ پھر اپنی امت کو، اللہ کے ان بندوں کو تعلیم دے دو، سکھلا دو، تزکیہ کر دو، تربیت کرو، تو رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے کوئی ایسی بات، کوئی ایسا علم، کوئی ایسا حکم، کوئی ایسا ادب، کوئی ایسا اخلاق، کچھ ایسا نہیں چھوڑا جو ہونا چاہیے، پتہ لگنا چاہیے، جس کی تعلیم آنی چاہیے، جس کی انسانوں کو ضرورت ہے۔ کسی بندے کو، وہ بچہ ہے اس کو بھی، بوڑھا ہے اس کو بھی، نوجوان ہے اس کو بھی، مرد ہے عورت ہے، کوئی پڑھا لکھا ہے کوئی ان پڑھ ہے، کوئی مالدار ہے کوئی فقیر محتاج ہے، کسی زمانے کا، کیسے حالات کا، کیسا بھی فرق، دنیا کے لوگوں کو جس جس چیز کی ضرورت ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سب کو سکھلایا، پھر اس دنیا سے تشریف لے گئے۔ آپ فرماتے ہیں ترکتکم علی بیضاء نقیہ لیلھا کنہارھا لا یزیغ عنہا الا ہالک۔ میں تم کو ایسے راستے، ایسے دین اور ایسے معاشرے، ایسے حالات، ایسی تعلیم پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں جس کی رات بھی دن کی طرح روشن ہے، لیلھا کنہارھا، یعنی اتنا واضح دین، اتنے واضح مسائل و احکام، آداب، سب کچھ اتنا واضح کر دیا ہے، بتا دیا ہے، سکھلا دیا ہے کہ جیسے دن میں کسی کو کوئی اشکال، پریشانی نہیں کہ جی نظر نہیں آ رہا، پتہ نہیں چل رہا، دن روشن ہے، سب کچھ سیدھا سیدھا نظر آتا ہے، رات کو بھی اسلام کی امت محمدیہ کے لیے محمدی دین میں رات بھی اتنی ہی روشن ہے، یعنی سب کچھ واضح ہے۔ اور یہ وجہ تھی آپ نے سب کو سکھلایا۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت میں ہے، ان کو ایک کافر نے، مشرک نے کہا نرا ان صاحبکم یعلمکم کل شیء حتی الخراء۔ کیا بات ہے، یہ تمہارا نبی، یہ تمہارا رسول ہر چیز تمہیں بتاتا ہے، سب کچھ پڑھاتا ہے، سب کچھ سکھلاتا ہے، حتی الخراء، حتیٰ کہ خراء بھی سکھلاتا ہے۔ خراء کیا؟ حتیٰ کہ تمہیں یہ بھی بتلاتا ہے کہ واش روم کیسے کرنا ہے، طہارت کیسے کرنی ہے، یہ بھی تمہیں سکھلاتا ہے۔ کیسی؟ وہ تو اتنا بڑا نبی ہونے کا دعویٰ، اتنی بڑی شخصیت ہے، اور باتیں یہ چھوٹی موٹی بھی۔ تو سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا کہ ہاں نعم، ایسا ہی ہے، ہمارے پیارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ہر چیز سکھلاتے ہیں، بتاتے ہیں، سمجھاتے ہیں۔ واقعتاً ہمیں واش روم کی طہارت کی یہ بھی باتیں بتلاتے سکھلاتے ہیں۔ آپ نے ہمیں یہ سمجھایا ہے کہ واش روم کرتے وقت اللہ کے گھر قبلہ بیت اللہ کی طرف نہ منہ کرنا ہے نہ پیٹھ کرنی ہے۔ ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے متعلق ہمیں یہ بھی سکھلایا ہے کہ دائیں ہاتھ سے استنجا نہیں کرنا، اپنے گندگی کی جگہ پر دایاں ہاتھ نہیں لگانا۔ آپ نے ہمیں یہ بھی سکھلایا ہے کہ جب نجاست کو، گندگی کو صاف کرنا ہے واش روم کے بعد، تو اس کو کسی جانور چپائے کے گوبر سے نہیں کرنا، کسی ہڈی سے نہیں کرنا، مٹی سے کرنا۔
طریقہ سب کچھ سکھلایا۔ تم اس کو چھوٹی بات سمجھتے ہو کہ کوئی بات نہیں جو کرتا رہے گا انسان، نہیں، یہ بھی ہمارا دین اتنا مکمل، اور یہ معلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے کامل تعلیم لے کے آئے اور ہر چیز کھول کھول کر بتائی۔ یہ نہیں ہے کہ اس سے شرم آتی ہے لوگ کیا کہیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی ڈیوٹی لگائی، یعلمہم الکتاب والحکمہ، یہ ذمہ داری جو تمام نبیوں کی تھی، اور سر فہرست آپ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تعلیم دی، ہر چیز کی دی، کوئی دقیقہ نہیں چھوڑا، کوئی چھوٹی موٹی چیز نہیں چھوڑی۔ جب جیسا موقع اس حساب سے، مسجد میں ہیں تو تب تعلیم ہے، گھر میں ہیں تو پھر سکھلا رہے ہیں، اگر چل رہے ہیں، بازار میں ہیں، بیٹھے ہیں، سواری پر ہیں، پیدل چل رہے ہیں، کہیں کسی مجلس میں ہیں، کہیں کچھ دیکھا، کھانے کے دسترخوان پہ ہیں، چھوٹا ہے اس کو بھی بڑا، ہر حال میں ہر وقت جہاں مناسب سمجھا تعلیم دی، مردوں کو بھی عورتوں کو بھی، لیکن تنگ بھی نہیں کیا۔ یہ نہیں ہے کہ جیسا ہو کبھی ہر وقت پڑھائی رہے ہیں، ہر وقت جی واضح ہو رہا ہے، جی جیسا کہ ہم کہہ دیتے ہیں کہ مولوی صاحب جان ہی نہیں چھوڑتے، یہ بھی نہیں، سکھلایا سب کچھ بڑے آسان، نرمی، بڑے سلیقے سے، محبت اور پیار سے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی سواری پر سوار تھے اور میں آپ کے پیچھے سوار تھا، اسی سواری پہ میں آپ کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چلتے چلتے فرمایا، یا غلام، او لڑکے، بیٹے، نوجوان، بلایا نوجوان، لڑکے، بیٹے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچے تھے، چھوٹی عمر کے تھے، چند سال کے تھے، متوجہ ہوئے، تعلیم دے رہے ہیں، آپ چل رہے ہیں، ابھی متوجہ ہیں، تعلیم دی، فرمایا اعلمک کلمات، میں تجھے کچھ چند کلمے سکھلانے لگا ہوں، توجہ سے سن لے، یاد رکھنا ہے۔ اب جب توجہ ہو گئی، فرمایا احفظ اللہ یحفظک، احفظ اللہ تجدہ تجاہک۔ عبداللہ، نوجوان، بیٹے، اللہ کی تو حفاظت کر، اللہ تیری حفاظت کرے گا۔ تو اللہ کی حفاظت کر، ہر جگہ اللہ تیرے ساتھ، تیرے پاس، تجھے دنیا کی کوئی طاقت کچھ نہیں کر سکتی۔ اذا سألت فاسأل اللہ، سوال کرنا، مانگنا ہے تو اللہ سے مانگنا ہے۔ اذا استعنت فاستعن باللہ، اگر مدد کی کبھی ضرورت، اکیلے میں، دشمن کے مقابلے میں، گھر میں کچھ حالات جیسا بھی، کچھ بھی مدد لینی ہے تو اللہ سے، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اور یاد رکھ، لو ان الامت اجتمعت علی ان ينفعوک بشیء لم ينفعوک الا بشیء قد کتبہ اللہ لک، اگر سارے لوگ، ساری قوم، سب اکٹھے ہو کر تیرا کوئی نفع، فائدہ، تیرے لیے کوئی خیر، کوئی اچھا کوئی تیرے ساتھ کرنا چاہیں، اگر اللہ نے نہیں لکھا تو نہیں کر سکتے۔ وہی کوئی تیرا فائدہ کر سکتے ہیں جو اللہ نے لکھا ہے۔ وَلَوْ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ، اگر سارے کے سارے مل کر تیرا نقصان کرنا چاہیں، تجھے کوئی خسارہ، نقصان، گھاٹا، تیرا کچھ بھی نقصان کرنا چاہیں، اگر اللہ نے تیرا نقصان نہیں لکھا، ساری دنیا مل کر تیرا کوئی نقصان نہیں کر سکتی۔ کلمے کس کو سکھلائے؟ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابھی چند سال کے بچے ہیں، 10 سال سے عمر چھوٹی ہے، ابھی
چونکہ پیچھے بیٹھے ہوئے پیار سے سمجھایا، بڑے اچھے۔ ایسے ہی ذرا جوانوں میں آتے ہیں، نوجوان۔ معاذ رضی اللہ تعالی عنہ نوجوان ہیں۔ معاذ رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن نبی علیہ السلام کے ساتھ اب موقع پایا، رسول اکرم علیہ السلام نے معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کو ارشاد فرمایا، کیا؟ یا معاذ، معاذ کہا لبیک یا رسول اللہ، حاضر ہوں۔ معاذ، پھر کہا لبیک۔ معاذ کہا لبیک یا رسول اللہ۔ فرمایا واللہ انی لا احبک، اللہ کی قسم معاذ میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، مجھے تجھ سے محبت ہے۔ کتنی بڑی بات ہے۔ کون کہتا ہے کہ میں تجھ سے محبت کرتا ہوں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ۔ حکم یہ ہے کہ ہم آپ سے دل و جان سے بھی زیادہ محبت کریں۔ جس کو نبی علیہ السلام فرمائے کہ میں تو اسے محبت کرتا ہوں، تو مجھے محبوب ہے، تو کیا ہی بات ہے۔ اب یہ فرمانے کے بعد اب کیا حال ہوگا، اس وقت کیا کیفیت ہوگی معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کی؟ جب یہ کیفیت ہوئی تو آگے فرمایا معاذ اوصیک لا تدعن فی دبر کل صلاۃ ان تقول، میں تجھے وصیت کرتا ہوں، سکھلاتا ہوں، تعلیم دیتا ہوں، بتلاتا ہوں کہ تو کبھی بھی فرض نماز کے بعد، تو کبھی بھی نماز کے بعد یہ دعا پڑھنا نہ بھولنا، یہ دعا کبھی نہ چھوڑنا۔ نماز کے بعد، نماز سے فارغ ہو کر یہ دعا کبھی نہیں چھوڑنی ہے۔ وہ کون سی دعا ہے؟ فرمایا ہر نماز کے بعد اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، دعا کرنی ہر نماز کے بعد، کبھی نہ چھوڑنا۔ اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ امید ہے کہ سب کو آتی ہے، آسان ہے، عام سکھلائی جاتی ہے، لیکن نبی علیہ السلام نے کتنے اہتمام، کتنے پیار سے سکھلائی۔ لیکن معنی کیا ہے؟ اللہم اعنی علی ذکرک، اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں، نماز پڑھی ہے ابھی، نماز کے بعد اللہ سے مانگ رہے ہیں یا اللہ اپنے ذکر کرنے پر تو میری مدد فرما کہ میں تیرا ذکر کیا کروں، وَشُكْرِكَ، تیرا شکر کرنے پر تو میری مدد فرما کہ تو مجھے توفیق دینا کہ میں تیرا شکر کیا کروں، وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ، اچھی عبادت، صحیح عبادت جو تجھے اچھی لگتی ہے، تیرے ہاں قبول ہے، ایسی عبادت کرنے کی میری مدد فرما، مجھے توفیق عطا فرما۔ عبادت تو ابھی کر کے ہٹے ہیں، ابھی مانگنا تو یہ چاہیے تھا نا کہ یا اللہ ابھی میں نے مسجد سے باہر جا کر جو ہے نا سودا کرنا ہے، تو اس میں جو ہے نا میری مدد فرما کہ بس میں جو ہو سکے پھر کر لو، جو کاٹ پیٹ کرنی ہے، جو ٹھگی لگانی نہیں۔ دعا نبی علیہ السلام نے سکھلائی، ابھی عبادت کی ہے، نماز پڑھی ہے، اور ابھی دعا کیا ہے کہ یا اللہ اور ذکر کرنے اور شکر کرنے اور اچھی عبادت کرنے پہ میری مدد فرما۔ اصل یہ ہے دعا ہے، سکھلائے کتنا۔ اور اگر بچے کو دیکھا، بچہ ہے، عبداللہ بن عباس بچے تھے، ان کو اس انداز سے سکھلایا۔ اب کھانے پہ، دسترخوان پہ عمر بن ابی سلمہ جو کہ ابو سلمہ کے بیٹے ام سلمہ جو نبی علیہ السلام کی بیوی تھیں، ام سلمہ کے شوہر ابو سلمہ کے فوت ہو جانے کے بعد نبی علیہ السلام نے ان سے شادی کی، تو یہ عمر ان کا بیٹا ابو سلمہ کا،
اب چونکہ بچہ تھا، ماں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر میں آ گئی ہے، تو عمر بھی اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زیر تربیت آپ کے گھر میں آپ کے زیر پرورش ہو گئے۔ اب یہ ہوا، کھانا کھانے لگے، کھانا سامنے ہے برتن میں۔ عمر بن ابی سلمہ کیا کہتے ہیں کہ میں کھانا کھانے لگا تو میں نے کوئی لقمہ ادھر سے کچھ ادھر سے اٹھایا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے کھانے کا طریقہ بتلایا، سکھلایا۔ کیا سکھلایا؟ آپ نے فرمایا یا غلام، بیٹے سم اللہ، یا فرمایا کل بسم اللہ، کھانا شروع کرنا ہے بسم اللہ پڑھ کر، کھانا بسم اللہ پڑھ کر شروع کر، اور کل بیمینک، کھانا دائیں ہاتھ سے کھا، وَكُلْ مِمَّا يَلِيكَ، اور کھانا اپنے آگے سے کھا۔ ایک ہی پلیٹ میں ہے، دو ہے، تین بندے ہیں، یہ نہیں ہے کہ وہ اس کے آگے سے کچھ اٹھا رہا، وہ بوٹی، وہ ٹکڑا، یہ والا ذرا ادھر کو چمچ سے ادھر گھما لیا، ہاتھ سے ادھر گھما لی۔ فرمایا بسم اللہ پڑھ کر کھانا شروع کر، دائیں ہاتھ سے کھانا کھا، اور اپنے آگے سے کھا۔ کھانے کے آداب ہیں، موقع جانے نہیں دیا، لیکن کتنے پیار سے، اور پیار سے سمجھایا تو وہ بعد میں بتلاتے، بچے تھے اب بڑے ہو کر آگے لوگوں کو بتا رہے ہیں۔ بیٹھ جائیں۔ اب کیا یہ بھی بتائیں، یہ بھی آپ نے تعلیم دی۔ ایک واقعہ بیچ میں یاد آ گیا، دیکھا رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، آئے ایک صحابی مسجد میں داخل ہوئے، چلتے چلے آ رہے ہیں، آئے چلتے چلے آ رہے ہیں، آپ نے دیکھا کہ انداز ٹھیک نہیں، کچھ لوگوں کا ایک تو ٹھیک آ رہے، دوسرے ایک جو پیچھے بھی جوتے اتار رہے ہیں، دوسرے آگے آ رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا اس کو جو لوگوں کے گردنوں سے اوپر اگلی صف میں جانے کے لیے آنے کی کوشش کر رہے ہیں، فرمایا اجلس، بیٹھ جا۔ اب ان کو کہا ابھی جو پیچھے جوتوں کی جگہ پہ جوتا اتارنے لگے تھے، ان کے کان میں آواز پڑی تو وہ وہیں بیٹھ گئے۔ آپ نے فرمایا تجھے نہیں کہا ہے، تو آگے آ جا۔ اس کو کہا جمعے کا ادب، آؤ پہلے اگلی صفحے پوری کرو، اب پیچھے آئے ہو تو پیچھے بیٹھو۔ اور اس صحابی کے آنے کا مقصد کیا تھا؟ آگے اگلی صف میں آنا، آگے آنا تاکہ ثواب زیادہ ملے۔ اور ہم اگر کرتے ہیں تو کیا؟ تاکہ فوٹو اچھی بن جائے۔ گناہ پہ گناہ، فوٹو بنانا بھی گناہ، گردنیں پھلانگنا بھی گناہ، باتیں کرنا گناہ۔ آپ نے فرمایا کہ جو بندہ اگر مسجد میں صف پہ نماز کی جگہ پہ تنکا پکڑا ہوا خطبے کے دوران ہلاتا ہے، اٹھاتا ہے، تو اس کا جمعہ نہیں ہے، جمعے کا ثواب نہیں ملتا۔ بہرحال نبی علیہ الصلوۃ والسلام سکھلاتے ہیں بڑے پیار سے، معلم کو ایسا ہونا چاہیے، سکھلائیں پیار سے، کسی کو ڈانٹنا نہیں ہے۔ ہم کمزور ہیں، کہہ دیتے ہیں بعض دفعہ، اللہ سب کو معاف۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے ایک بندہ مسجد میں آیا، آپ بیٹھے صحابہ کے درمیان، ایک باہر کا بندہ آیا اور اس نے آ کر ایک کونے میں واش روم کر دیا، واش روم کرنے لگ گیا، بیٹھ گیا۔ صحابہ نے دیکھا تو صحابہ نے آوازیں لگائی، کیا یہ؟ اور کچھ صحابہ اٹھے کہ اس کو سمجھائیں۔ نبی علیہ السلام نے ان کو روک دیا، بیٹھ جاؤ، اس کو کچھ نہیں کہنا ہے، کچھ نہیں کہنا ہے اس کو،
حتیٰ کہ اس نے تسلی سے واش روم کیا، فارغ ہوا۔ جب وہ اٹھ کر آیا، نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام کو فرمایا کہ جاؤ پانی کی ایک بالٹی پانی کا ڈول لے کر اس جگہ پہ بہا دو جہاں اس نے پیشاب کیا ہے، مسجد کی جگہ پاک اور صاف ہو جائے گی۔ اس کو نہیں کہا، دوسروں کو کہا، یہ بھی ایک بات۔ اور وہ جب قریب آیا تو آپ نے فرمایا یہ مسجد ہے، اور جو مسجدیں ہوتی ہیں وہ اس کام کے لیے نہیں ہوتی، گندگی کے لیے، پیشاب کے لیے، واش روم کے لیے، ایسے کام مسجد میں نہیں ہوتے۔ مسجد کس چیز کے لیے ہوتی ہے؟ مسجد ہوتی ہے اللہ کی عبادت کے لیے، نماز پڑھنے کے لیے، مسجد ہوتی ہے اللہ کا ذکر کرنے کے لیے، مسجد ہوتی ہے قرآن پڑھنے کے لیے۔ مسجدیں تو عبادت کے لیے ہوتی ہیں، مسجد میں کوئی شور شرابہ اور فضول نہیں۔ لیکن آپ نے خود بھی اس کو نہیں ڈانٹا اور صحابہ کو بھی روک دیا کہ ٹھیک ہے وہ غلطی کر رہا ہے، اس کو پتہ نہیں، سمجھاؤ۔ تعلیم، اور ایسی تعلیم پہ معاویہ السلمی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں آپ سے اتنا اچھا معلم میں نے کبھی نہیں دیکھا۔ کیا ہوا؟ کہتے ہیں نبی علیہ السلام کے پیچھے ہم با جماعت نماز پڑھ رہے ہیں، نماز کے دوران میں بھی نماز پڑھ رہا ہوں، ایک نمازی کو چھینک آ گئی۔ اب چھینک اس کو آئی تو پھر کیا ہو گیا؟ اب یہ بھی تعلیم۔ کہتے ہیں چھینک آئی تو میں نے کہا یرحمک اللہ، اللہ تجھ پر رحم کرے۔ کیوں کہا؟ کیونکہ نبی علیہ السلام نے سکھلایا ہوا تھا اگر کسی کو چھینک آئے تو وہ کہے الحمدللہ، سننے والا کہے یرحمک اللہ۔ کہتے ہیں میں نے کہہ دیا نماز کے دوران، تو باقی میرے آس پاس جو صحابہ نمازی تھے انہوں نے جو ہے کان کھڑے کیے، آنکھیں جو ہے وہ اب نماز میں ہی میں نے محسوس کیا کہ یہ مجھے بڑا گھور رہے ہیں، تو میں نے نماز میں کہہ دیا واہ سکلا امیہ، او بھائی کیا ہو گیا کہ تم مجھے اتنا گھور رہے ہو؟ تو انہوں نے اپنے ران پہ ٹانگ پہ ہاتھ مارنے شروع کیے، اشارہ کہ چپ کر جاؤ۔ کہتے جب مجھے یہ اندازہ ہوا کہ مجھے چپ کرا رہے ہیں تو میں چپ ہو گیا۔ نبی علیہ السلام نے نماز پوری کی، سلام پھیرا، سلام پھیرنے کے بعد آرام سے آپ نے فرمایا نماز کے اندر باتیں نہیں ہوتی، نماز پڑھی جاتی ہے، نماز میں گفتگو بات اور ادھر ادھر کے کلمے نہیں کہے جاتے، نماز تسبیح، قرات اور دعا اور اللہ کا ذکر اس چیز کا نام ہے، نماز اس طرح پوری کرتے ہیں۔ صحابہ کو بھی سمجھا دیا، اس بندے کو، وہ کہتے ہیں نہ مجھے آپ نے بلا کر کھڑا کیا، نہ آپ نے مجھے ڈانٹا، نہ ما ضربنی، نہ آپ نے مجھے مارا، شتم، نہ آپ نے مجھے کوئی برا بلا کہا، کچھ نہیں کہا، بلکہ آرام سے بات سمجھا دی۔ کہا میں نے اس سے پہلے کبھی ایسا معلم نہیں دیکھا اتنا اچھا، اور نہ ہی بعد میں، نہ پہلے کبھی تھا نہ بعد میں ہوگا۔ نبی علیہ السلام سب سے بڑے معلم کتنے؟ اگر ہم بات کریں، آپ کی ساری زندگی معلم ہونے کے ناطے بھری پڑی ہے، لیکن بات یہ کہ بھائی تعلیم ہے ساتھ تربیت ہے، سکھلانا ہے، تعلیم دینی ہے، صرف اتنا نہیں ہے کہ جی لفظ لکھنا اور پڑھنا سکھلا دیا، اس کے بعد یہ اسٹوڈنٹ، یہ بچہ جدھر چاہے جو کرتا پھرے، نہیں۔ نبی علیہ السلام کو اللہ نے معلم بنا کر بھیجا، اس کا مطلب ہے کہ یہ کام اللہ کو بہت اچھا اور پیارا، کیونکہ دوسروں کی خیر خواہی کرنا اللہ کو بہت اچھا لگتا ہے، اس لیے نبیوں کو اس لیے بھیجا، نبی علیہ السلام کو اس لیے معلم بنا کر بھیجا۔ تو جو معلم ہیں، جو ٹیچر ہیں، جو اساتذہ ہیں، ان کے لیے بہت بڑی سعادت کی بات ہے، لیکن تب جب نبی علیہ السلام کے انداز کو، طریقے کو اپنائیں، اور جیسے نبی علیہ السلام نے بالکل جہالت سے بھرے ہوئے معاشرے کو
چند سالوں میں، تھوڑے سے عرصے میں دنیا کے سب سے زیادہ پڑھے لکھے بنا دیا، سب سے زیادہ طاقتور بنا دیا، سب سے اعلیٰ قوم بنا دیا۔ ایسا بنانے کی ضرورت ہے۔ ہم تھے تو ایسے ہی، ہماری اپنی کمزوریاں۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں صحیح تعلیم و تربیت کرنے اور کروانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی صحیح علم نافع عطا فرمائے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله حق التقوى، فبالتقوى تنال العلوم وتدرك الفهوم وتصلح الأحوال وتزكو الأعمال. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. إخوة الإيمان، تعالوا بنا في جولة مع المعلم الأول والمربي الأقوم، نبي الرحمة، نبي الهداية، لنتعرف على منهجه في التربية والتعليم والتقريب والتفهيم. ذلك المعلم الأعظم الذي أحيا به القلوب وأنار به العقول وأخرجنا به من الظلمات إلى النور. ذلك المعلم الذي أرسله الله عز وجل رحمة للعالمين وحجة وقوة وقدوة للخلق أجمعين، صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. فوصفه الله تعالى بقوله: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وهو صلى الله عليه وسلم بعث معلما. فعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لم يبعثني معنتا ولا متعنتا ولكن بعثني معلما وميسرا. رواه مسلم. بعثه الله في أمة سيطر عليها الجهل والضلالة واستولت عليها البدع والخرافة، فصنع بإذن الله منها أمة حاملة لرسالة العلم والتعليم. عباد الله، ومن الأمور المعلومة من سيرته صلى الله عليه وسلم اهتمامه بالتربية والتعليم، ما يجعل سيرته العطرة زاخرة بالأساليب التربوية والتعليمية الصالحة لكل زمان ومكان. فقد أوتي صلى الله عليه وسلم جوامع الكلم وأعطي حكمة وعلما لا يدانيه فيه أحد من الناس. قال تعالى: وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. فقد قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عليه وبلغ ما عهد إليه. ما مات صلى الله عليه وسلم حتى علم الناس كل شيء. فقال صلى الله عليه وسلم: تركتكم على بيضاء نقية ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. رواه أحمد. نعم، فإنه صلى الله عليه وسلم علم أمته كل شيء، حتى إن بعض المشركين قال لسلمان الفارسي رضي الله عنه: إنا نرى صاحبكم يعلمكم كل شيء حتى الخراءة، أي الطهارة. قال سلمان الفارسي رضي الله عنه: نعم،
لقد نهانا أن نستقبل القبلة بغائط أو بول أو أن نستنجي برزيع أو عظم. فقد كان صلى الله عليه وسلم يعلم الناس على جميع أحواله، في مسجده، في بيته، في حله وترحاله، وكان يعلم الناس وهو واقف على دابته وناقته، كما جاء في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو واقف على ناقته في منى للناس يسألونه، فما سئل عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج. فكان صلى الله عليه وسلم لا يدع فرصة للتعليم إلا اغتنمها بقول أو فعل أو عمل. يقول عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه: كنت يوما خلف النبي صلى الله عليه وسلم على الدابة، فقال: يا غلام، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. وهناك معاذ رضي الله تعالى عنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بيده وقال: يا معاذ، والله إني لأحبك، والله إني لأحبك، والله إني لأحبك. ثم قال: أوصيك يا معاذ لا تدعن في دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. رواه أبو داود. ويقول عمر ابن أبي سلمة رضي الله تعالى عنه قال: كنت غلاما في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت يدي تطيش في السحفة، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا غلام، سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. وكان صلى الله عليه وسلم ومعه الحسن ابن علي، فوجد تمرة فأخذها الحسن وبدأ أن يأكل، فقال صلى الله عليه وسلم: كخ كخ، ألا تعرف أننا لا تحل لنا الصدقة؟ وأيضا يقول معاوية السلمي رضي الله تعالى عنه: بين أنا أصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عطس رجل من القوم، فقلت وأنا أصلي: يرحمك الله، فرماني القوم بأبصارهم، فقلت واتك لأمياه ما شأنكم تنظرون إلي؟ فجعلوا يضربون بأيديهم على أفغاثهم، فلما رأيتهم يصمتونني فسكت. فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فبأبي هو وأمي ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن منه، فوالله ما كهرني ولا ضربني ولا شتمني. قال: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن. رواه مسلم. تأملوا عباد الله هذا الأسلوب النبوي الرفيع الرائع، فرغم أن هذا الخطأ مبطل للصلاة، مع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام لم يعنف، لم يوبخ، لم يضرب، لم يعاقب، بل علمه برفق وأسلوب حسن. وقصة الأعرابي الذي بال في ناحية المسجد وأراد الصحابة رضي الله تعالى عنهم أن يصنعوا به، أرادوا أن يقوموا إليه، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. هكذا كان طريقة ومنهج
النبي صلى الله عليه وسلم في التعليم، يعني الرفق واللين والأسلوب الحسن. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا لاقتداء النبي صلى الله عليه وسلم في كل أمورنا وأحوالنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروا إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فاتقوا الله يا عباد الله، واشكروا الله عز وجل على نعمائه العظمى. ومن أعظم نعم الله عز وجل أن من علينا ببعثة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. فاعلموا أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث، ومن وظيفته أنه أرسله الله عز وجل من أجل التعليم، أن يكون معلما. فأبشر أخي المعلم، وأبشري أختي المعلمة، فإنكم على ثغر عظيم من ثغور الإسلام، وتعملون في وظيفة الأنبياء، وهي تعليم الناس الخير ما ينفعهم في دينهم ودنياهم. فينبغي لجميع المعلمين أن يقتدوا بالنبي صلى الله عليه وسلم في تعليمه لأمته من حيث الحرص والاهتمام والعناية، كما قال تعالى عنه عليه الصلاة والسلام: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فمن صفات المعلم الرفق واللين مع المتعلمين، مع غرس حب الخير في قلوب المتعلمين، مع الإخلاص والإتقان في العمل. ألا صلوا وسلموا على نبيكم كما أمركم الله عز وجل بقوله: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم ارحمنا ولا تنظر إلى سوء أعمالنا. اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم، واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم. اللهم انصر المسلمين في كل مكان، اللهم انصر المسلمين في فلسطين في غزة، اللهم انصر المسلمين في كشمير، اللهم انصر المسلمين المظلومين في كل مكان. اللهم انصرهم ولا تنصر عليهم. اللهم عليك بأعداء الإسلام وأعداء المسلمين. اللهم أهلكهم واقتلهم بددا. اللهم انصرنا ولا تنصر علينا. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.